بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مولانا صاحب کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے اکثر کہ بیان ہوگا مفتی صاحب کا، لیکن اس سلسلے میں آپ کو کچھ تھوڑی تفصیلی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے دادا پیر، اور میں یہ لفظ کسی وجہ سے استعمال کر رہا ہوں، اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے وہ ذمہ داری حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے سپرد کی، اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے وہ ذمہ داری میرے سپرد کی۔ اس لیے میں تھوڑی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ چاہے دین و مذہب ہو، چاہے کوئی اور دوسرا علم اور فن ہو، اگر وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہے گا تو وہ زندہ رہے گا، باقی رہے گا، اور اگر ایسا نہ ہو، وہ ہنر، وہ فن، وہ کمال جس کے پاس ہے وہ لے کر مر جاوے، قبر میں چلا جاوے، تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ علم، وہ ہنر، وہ فن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دین کو چونکہ قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے دیندار لوگوں کی، دینی مذہبی لوگوں کی یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی ہے کہ اس دین کو، اس مذہب کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکام کو اگلی نسلوں کو پہنچاتے رہو، اگلی نسلوں کو سپرد کرتے رہو، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ اپنی اگلی نسل کو تیار کرتے رہو۔ جب ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اگلی نسل تیار ہوتی رہے گی، عمل کرنے والے تیار ہوتے رہیں گے، اس کے جاننے والے تیار ہوتے رہیں گے، اس کو آگے پہنچانے والے تیار ہوتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دین زندہ رہے گا، باقی رہے گا۔ یہ بات آپ کو خوب معلوم ہے، اور میں بلا کسی جھجک کے اصلیت بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو بری لگے تو وہ اپنا قصور سمجھے، میرا نہیں، اپنا قصور سمجھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت پہلے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، کم سے کم بھی 100-150 واعظ، اس سے کچھ کم زیادہ حضرت کے التبلیغ کے نام سے ہی ہیں، التبلیغ کے نام سے ہی کئی سو واعظ ہیں۔ تو حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اور بڑے زور شور سے یہ فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اور علماء کرام کو، دوسرے باحیثیت لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو اس کے واسطے آمادہ اور تیار کرتے تھے۔ یہ
اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ علماء کرام سے اور بہت سے لوگوں سے مشورہ کر کے اور بات طے کر کے، نظام طے کر کے یوں کہا تھا کہ بھائی کچھ لوگ اس کے واسطے تیار ہو جاوے، کچھ لوگ اس کام کو کرنے کے واسطے تیار ہو جاوے، اور اس جماعت کا نام رکھو، کیا رکھو؟ یہ مشورہ ہوتا رہا۔ تو اس کے بعد حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، لہو دعوت الحق، یہ، اور یوں فرمایا کہ اس جماعت کا نام دعوت الحق رکھو، مجلس دعوت الحق۔ اور دعوت الداعی اور الداعی، یہ کئی رسالے، کئی چھوٹی بڑی کتابیں لکھ کر اس کا پورا نظام مرتب فرمایا۔ تو یہ ایک مجلس دعوت الحق، یہ جماعت دعوت الحق کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قائم کی تھی، اور اس کے نظام کے مطابق دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہوتا رہا۔ پھر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس کا بہت بہترین نظام بنایا، اور الحمدللہ اب یہ بہت دور تک اس کے مطابق کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات بھی یہ جان لیں کہ یہ ہمارے بزرگ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جو کام سپرد کر کے گئے ہیں، جس کو ہم دعوت الحق کے تحت انجام دے رہے ہیں، اس کا ماہانہ اجتماع ہے۔ یہ اسی عنوان سے ہم اس کا اشتہار بھی چھپوا دیں گے، اور اسی عنوان سے اعلان کا بھی کہا گیا تھا کہ یوں ہی کہا کرو کہ آج ہماری مسجد میں دعوت الحق کا ماہانہ اجتماع ہے۔ مولانا صاحب اکثر اسی طرح اعلان کرتے تھے، آج نہیں انہوں نے کیا اس طرح سے، تو مجھے یاد آ گیا کہ میں یہ بات پوری آپ کے سامنے بھی بتاؤں۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق کے مطابق دعوت و تبلیغ کا ایک نظام ہے، اور اس کا جس جماعت کا نام دعوت الحق حضرت کا رکھا ہوا ہے، اور یہ کام حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمارے سپرد کیا ہے، اور ہم اس ذمہ داری کا احساس کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، یہ یہاں بھی ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو ماہانہ اجتماع ہے، یہ ماہانہ اجتماع، دعوت الحق کا ماہانہ اجتماع، یہ سمجھا۔ چلو اسی طرح اعلان کیا کریں، اسی طرح آپ سمجھا کریں، جو تفصیل آپ کے سامنے میں نے بتائی وہ آپ یاد رکھیں، ہر مرتبہ نہ بتائی جاوے، بار بار نہ بتائی جاوے، لیکن صورتحال یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے پچھلے مہینے تقوی سے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، تقوی، اور تقوی سے متعلق ہی میں آج بھی کچھ بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یوں تو جب ایک بات کو، ایک مضمون کو بیان کیا جاوے تو بہت لمبا ہو جاتا ہے، بڑے سالوں چل سکتا ہے وہ، ہاں، لیکن ہم ضروری سی باتیں بیان کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ، پھر تیبارہ، اسی طرح چلتا رہتا ہے وہ کام۔ میں کچھ باتیں آپ کو رمضان المبارک کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں میں آپ کو آج کے حالات اور اپنے آپ کے حالات کے تحت بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ضروری، نہایت ضروری ہیں۔ ان کو میری بات سنو اور سمجھو، یاد رکھو، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ درست کرو، اپنی غلط فہمیاں دور کرو اور عمل کرو۔ اسی نیت سے یہ
اجتماع ہر مہینے کیا جاتا ہے، میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو بلایا جاتا ہے، چل۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اکثر و بیشتر میں یہاں بھی عرض کرتا رہتا ہوں، دوسری جگہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں، میرے بھائیوں عمل کی نیت سے سنو، اس واسطے کہ جس نیت سے جو کام کیا جاتا ہے اس نیت کا اثر اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جس فائدے اور جس نیت کے تحت کوئی کام کیا جاتا ہے وہ فائدہ مرتب ہوتا ہے، وہ فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس میں نیت تو بہت ہو سکتی ہے، آج میں وہ بیان نہیں کرتا، بس ضروری جو سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ عمل کی نیت سے سنیں، کہ انشاءاللہ العزیز جو سنیں گے عمل کریں انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ خدا نخواستہ جب کوئی آفت مصیبت امت پر آتی ہے تو ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی آیت کریمہ کا ورد کرو، اور کبھی تو چنے کے دانے اور کبھی کٹارے کے بیج، املی کٹارے کے بیج ڈال دیں، یہ 1.25 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو اور آفت اور مصیبت ٹل جائے۔ ہاں تو میرے دوستو بزرگوں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس آیت کی تاثیر ہے، آفتوں سے بچانا، آفتوں سے نجات دلانا اس آیت کی تاثیر ہے، اور اس کو پڑھا کرو۔ اور میں نے بھی آپ سب کو بتایا تھا کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کرو۔ لیکن آج آپ کو کچھ اس سے آگے کی تفصیل بتاؤں گا جو پوری حقیقت آپ پر کھول دے گی، پوری بات آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یوں تو آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، آپ میری بات کا یقین کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میری بات کا حاصل اور نتیجہ اور نچوڑ جو کچھ ہوگا آپ وہ کسی عالم کے سامنے رکھنا، مفتی صاحب کے سامنے رکھنا، اور پھر پوچھنا کہ یہ بات صحیح کہی اس نے یا غلط کہی۔ میرے دوستو، وہ بات پوری سمجھانے کے واسطے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بڑی نصرت فرمائی، بڑی مدد فرمائی۔ یہ واقعات وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں، حکایات صحابہ میں بھی کچھ بیان کیا ہے، لیکن میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی بات ضرور بتا دوں۔ جب ہجرت کر کے مکے میں رہنے والے مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ والوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کو اپنے گھروں میں رکھا، اپنے کاروبار میں ان کو حصے داری دی، شرکت دی، اور یہاں تک کی بات ہوئی کہ جب یہ محسوس کیا کہ اس میرے بھائی کو عورت کی ضرورت ہے، نکاح کی ضرورت ہے، اور کوئی دوسرا نکاح اور دوسری کوئی عورت ایسی مل نہیں رہی ہے، تو یوں کہا کہ بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر لے۔ یہاں تک
جس طریقے سے ماں جایا بھائی ہوتا ہے نا، ماں جایا بھائی جس کو ہم سگا بھائی اور حقیقی بھائی کہتے ہیں، ہاں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بھائی چارہ قائم کر دیا، اور انہوں نے بھائی کے طور پر اس کو قبول کر لیا اور اپنے سگے بھائی کی طرح اس کو رکھتے تھے۔ یہ ہے بہرحال، یہ تو بات آپ کو میں نے بتائی تھی۔ تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور جو نصرت کر سکتے تھے وہ پوری نصرت کی۔ بڑی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا، ہر گھر تک پہنچ گیا اور مدینے کے باہر بھی پھیلا۔ مسلمانوں کی روز بروز اس بڑھتی ہوئی طاقت سے مکے والے ڈر گئے، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ بھئی اپنی فوجی طاقت بڑھاؤ، اور فوجی طاقت بڑھا کر مدینے پر حملہ کرو۔ اور نعوذ باللہ انہوں نے اپنے گمان کے اعتبار سے یہ ٹھانی اور یہ طے کی کہ اسلام اور مسلمانوں کا صفایا کر دو، اور مدینے سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دو، یہ طے کیا۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہاں سے بات شروع کی۔ وہاں ایک چوپال تھی، چوپال جس کو ہم اور آپ کبھی چوپال کہا کرتے تھے، اب تو چوپال رہی نہیں، اس کو کہتے تھے وہ دار الندوہ، مشورہ کرنے کا گھر۔ تو وہ اس میں جمع ہوئے اور سب نے اتفاق کیا کہ مکے کا ہر مرد ہر عورت کچھ سرمایہ جمع کرے، کچھ سرمایہ کچھ پیسہ ہمیں دے، اور ہم اس سے تجارت کریں گے، اور اس کے نفع سے جس کا پیسہ ہے اس کو بھی کچھ نفع دیں گے، کچھ منافع اس کو بھی دیں گے، اور کچھ منافع اپنے پاس رکھ کر اس سے ہتھیار خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، یعنی لشکر اور فوج تیار کریں گے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے واسطے۔ تو اس زمانے کے کروڑوں درہم جمع ہوئے، اور ابو سفیان تجارت کے واسطے ملک شام گیا، ایک قافلہ لے کر ملک شام گیا، اور اس زمانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی یہ تجارت تھی، بہت بڑا سرمایہ تھا۔ اس کو جب وہ واپس آ رہا تھا ملک شام سے سامان وامان خرید کر، تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم نکلو اور اس قافلے کو روک لو، اور اس قافلے سے یہ سامان اور یہ سرمایہ چھین لو، تاکہ یہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کر سکیں، تمہارے خلاف جنگ نہ کر سکیں، اور تمہارے خلاف ہتھیار نہ جمع کر سکیں، فوجی طاقت جمع نہ کر سکیں۔ اللہ کا حکم ہے، بالکل بات صحیح ہے جی۔ اور آج بھی لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی سالمیت کو اس سے خطرہ ہے، ہمارے ملک کے امن و امان کو اس سے خطرہ ہے، اور وہ اس کے فوجی اڈوں پر، ہوائی اڈوں پر اور کہاں کہاں حملہ کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ پرانا اصول ہے، اسی اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا۔ اس کی خبر ابو سفیان کو بھی ہو گئی، جو قافلہ لے کر، تجارت کا قافلہ لے کر ملک شام گیا تھا اور واپس آ رہا تھا، اس کو بھی خبر ہو گئی ہے۔ تو اس نے مکہ مکرمہ میں خبر بھیجی کہ صورتحال یہ ہے، مسلمان ہمارے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، تم اس کی حفاظت کے واسطے آؤ اور میری مدد کے واسطے آؤ۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں سے 1000 جنگجو
1000 سپاہیوں کا لشکر جو اپنے تمام فوجی ساز و سامان سے آراستہ تھا، مسلح تھا، وہ اپنے اس قافلے کی حفاظت کے واسطے نکل پڑا۔ ادھر ابو سفیان نے ایک دوسرا کام کیا، اور وہ یہ کیا کہ مدینہ منورہ سے دور کے راستے سے چھپ کر وہ نکل گیا، کہ مدینہ منورہ والوں یا مسلمانوں کی زد سے گرفت سے بچ کر وہ چھپ کر دوسرے راستے سے نکل گیا۔ مسلمان نکل چکے تھے، یہ تو مسلمانوں کو بھی جب معلوم ہوا کہ 1000 کا لشکر ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ بھی ذرا کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ تم اپنا دل مضبوط رکھو، ہم تم کو اس قافلے پر فتح دیں گے یا اس لشکر پر فتح دیں گے، اپنا دل مضبوط رکھو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، قرآن پاک میں ہے یہ، کون سے پارے میں؟ 9ویں پارے میں۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تم کو فتح دیں گے، دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تم کو غلبہ دیں گے، نکلو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے دل مضبوط ہوئے اور وہ نکلے۔ آگے چلنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ قافلہ تو چھپ کر دور دراز کے راستے سے نکل چکا، وہ ہماری زد سے، ہماری گرفت سے باہر ہو چکا، اب تو مدبھیڑ لشکر سے ہی ہوگی۔ یہ تو چونکہ یہ صرف 313 تھے، 2 تلوار تھی، 313 آدمیوں کے پاس 2 تلوار تھی، 2 گھوڑے تھے بس لڑنے کے واسطے، کچھ اونٹ تھے، سب کے پاس سواری بھی نہیں تھی وغیرہ۔ بہرحال یوں کہو کہ ایک طرف نہتہ لشکر تھا اور ایک طرف تربیت یافتہ اور ٹریننگ لیے ہوئے 1000 کا لشکر تھا اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ تو دیکھو طبعی طور پر، انسانی طبعی تقاضے کے طور پر بہرحال ان کو فکر ہوئی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، اور اللہ سے نے اپنے رسول سے اور صحابہ کرام سے یہ وعدہ کیا کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہاری مدد کے واسطے 3000 فرشتے بھیجیں گے، 3000 فرشتے بھیجیں گے۔ پہلے تو معاملہ یوں تھا کہ مسلمان کفار کے لشکر کے مقابلے میں 1/3 تھے، پھر اب معاملہ الٹا ہو گیا، فرشتوں کی 3000 فرشتوں کی تعداد اگر اس میں شامل کر لی جاوے تو یہ 3300 ہو گئے، 3300، اور وہ رہ گئے 1000، اب وہ 1/3 ہو گئے، اور مسلمانوں کا لشکر گویا کہ ان سے 3 گنا زیادہ، 2 گنا زیادہ ہو گیا، 3 گنا ہو گیا وہ لشکر۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک خبر ملی کہ اس 1000 کے لشکر کی مدد کے واسطے پیچھے سے ایک لشکر اور آ رہا ہے۔ یہ تو پھر ان کے اندر تشویش اور فکر دوڑی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، یہاں صبر کا مطلب یہ ہے کہ مقابلے میں ڈٹے رہو گے،
ثابت قدم رہو گے، تمہارے قدم نہ ڈگمگامیں، تم ثابت قدم رہو گے، مقابلے میں ڈٹے رہو گے، جو کچھ پیش آئے گا اس کو برداشت کرو گے، ایک شرط۔ اور دوسری شرط، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور ان کی مدد کے واسطے جو دوسرا لشکر آنے والا ہے وہ لشکر آئے گا، تو ہم 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے، یعنی 5000 فرشتے اور بھیج دیں گے، تو گویا کہ 8000 فرشتے تمہاری مدد کے واسطے میدان میں آ جائیں گے۔ یہی بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، جو آپ نے سن لی، اس کو میں یہاں روک کر آپ کو ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، اور 2 بات بتاؤں گا میں آپ کو۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے وعدے پر پورے مطمئن، اب کسی کے درمیان کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے صاف اس وعدے کے باوجود اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، پوری طرح متوجہ ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مورچوں پر قائم کیا، کھڑا کیا۔ آپ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، اور فوجی لوگ تو خوب سمجھتے ہیں کہ مورچے پر فوج لگائی، ترتیب لگائی، تمہیں یہاں رہنا، تمہیں یہاں رہنا، تمہیں یہاں، جو ترتیب ہوا کرتی ہے وہ ترتیب لگائی۔ اس کے بعد بدر کے میدان میں ایک ٹیلا تھا، ٹیلا، اس ٹیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک جھونپڑی ڈالی گئی، ایک خیمہ لگایا گیا، ایک جھونپڑی ڈالی گئی۔ آپ حضرات جو عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، جو حج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، اور وہ مدینہ منورہ سے روڈ بائی روڈ مکہ مکرمہ گئے ہوں گے، یا مکہ مکرمہ سے بائی روڈ مدینہ منورہ آئے ہوں گے، تو انہوں نے بدر کے مقام پر ایک مسجد کا نام، مسجد دیکھی ہوگی، مسجد عریش، مسجد عریش اس کا نام ہے۔ یہ مسجد اسی جگہ پر بنائی گئی ہے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یوں کو جھونپڑی ڈالی گئی تھی، اسی کو عریش کے، عریش کے معنی جھونپڑی کے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام سے فارغ ہو کر، اور جو جنگی تدبیریں ہو سکتی تھی وہ تمام تدبیریں کر کے، ہاں یہ بات میں پہلے بھی کہی تھی، پھر دوبارہ میں نے کہی، پھر دوبارہ میں نے کہی۔ کیوں کہی میں نے؟ اس کو یاد رکھیو، میں بہت تفصیل سے آپ کے بات بتا رکھی، اور انشاءاللہ پھر بتاؤں گا آئندہ۔ آج تفصیل سے نہیں بتاتا، آج تو میں آپ کو ایک ہی جملے میں بتاتا ہوں کہ توکل کا مطلب نہیں کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے، تدبیر نہ کرے، اور دعا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دعا کرے اور تدبیر اور اسباب نہ کرے، اور یہ مطلب نہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، گھر پہ بیٹھا رہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہ میرے سارے کام تو آٹومیٹک اللہ بناتا رہے گا۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ ہاں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی تدبیریں ہوتی تھی وہ سب تدبیریں اختیار کی، صحابہ کو مورچوں پر لگایا، اور جنگ کو، لشکر کو مرتب کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد اس ٹیلے پر گئے، اس جھونپڑی میں گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی، دعا کرنی شروع کی، اور کتنے گڑ گڑا کر
کتنی آہوزاری کے ساتھ، آہوزاری سے آپ نہ سمجھتے ہو شاید، کتنا رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی دعا مانگی. کتنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس جھوپڑی میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بلک بلک کر اور تڑپ تڑپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ دیکھا نہیں گیا. اور اس بے خودی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر وہ مونڈوں سے نیچے گر رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چادر آپ کے مونڈے پر رکھتے اور یوں کہتے کہ اے اللہ کے رسول بس کرو، بس کرو، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. ہاں تو میرے بھائیوں، یہ بات، دو باتیں خاص طور سے آپ نوٹ کیجئے. پہلی بات میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، ہر کام تدبیر سے کرو، ہوشیاری سے کرو، تجربے کے ساتھ کرو، مشورے کے ساتھ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو جتنی کر سکتے ہو. کامیابی کا طریقہ یہ ہے، کامیابی کا طریقہ یہ ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں اپنے کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں نصیحت کر دوں. نہیں، آپ کے نکڑ کا ہی معاملہ ہے، وہ بھی مجھے یاد ہے. ہاں کیا سارے سال کرکٹ کھیل لیں گے اور سارے سال لوڈو کھیل لیں گے اور سارے سال موبائل چلاویں گے، اور جب آئے گا امتحان کے نمبر، امتحان کا وقت، اجی مول صاحب دعا کر دو میں پاس ہو جاؤں، اجی مول صاحب کوئی تعویذ دے دو میں پاس ہو جاؤں، اجی میرے قلم پڑھ دو، قلم پہ پھونک مار دو. ہاں یہ اپنا بھی لکھے گا قلم، مولوی صاحب کی پھونک سے تمہیں کچھ لکھنا ہی نہیں پڑھنے کا، تم اپنا دماغ ہی نہیں چلانا پڑھنے کا. ہاں وہ یہ کرتے ہیں. تو بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پورے سال محنت کرو اور خوب محنت کرو، اور امتحان کا جب وقت آوے پھر دعا کرو بھی اور کراؤ بھی. امتحان کا پرچہ جب آوے تو رات کو تہجد پڑھو، تہجد پڑھو، تہجد میں دعا کر کے پھر اسکول جاؤ. طریقہ یہ ہے. اور اس سے آپ سب باتوں کو سمجھ گئے تھے، ایک مثال ہے، سب باتوں کو سمجھ گئے آپ. ہاں اور بھائی صرف اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرو، صرف اسباب اور سامان پر بھروسہ نہ کرو، اپنی عقل مندی، اپنی ہوشیاری پر صرف بھروسہ نہ کرو، بلکہ اللہ سے مانگ کر نہیں، مانگ کر، بار بار مانگ کر اللہ کی نصرت کو شامل حال کرو، اللہ کی مدد کو اپنے شامل حال کرو. یہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گڑ گڑا کر دعا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، اپنا وعدہ پورا فرمایا. اور کیا ہوا؟ وہ لشکر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا کہ اتراتا ہوا اپنے گھر سے نکلا تھا، اور بڑے بڑے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نکلا تھا کہ آج تو مٹا کر چھوڑیں گے اور صفایا کر کر واپس آویں گے، وہ اس رسوائی کے ساتھ، اس ذلت کے ساتھ واپس آیا کہ پورے عرب میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. بڑے بڑے 70 سردار، چھوٹے موٹے لوگ نہیں. اگر میں یوں کہہ دوں کہ جرنیل کرنیل، اگرچہ اس وقت اصطلاح نہیں تھی، اس وقت یہ الفاظ نہیں بولے جاتے تھے، لیکن بہرحال سردار تو انہی لوگوں کو کہا جائے گا، اور کس کو کہا جائے گا؟
تو بڑے بڑے سردار جنرل کرنیل 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اور پھر وہ باقی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے قرآن پاک میں۔ یہ سورہ انفال ہے نا، جس میں نے جس کی آیت پڑھی میں نے، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، یہ اسی سلسلے میں آئی ہے۔ ہاں، ان کنتم آمنتم باللہ ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، ان ساری آیتوں میں اسی کا ذکر ہے، اسی کا ذکر ہے۔ بہرحال اللہ کی نصرت آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی، غلبہ بخشا۔ خیر، یہ بات ایک ہو گئی، یہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اب آپ میری اگلی بات بڑی دھیان سے سنیے گا، بڑے دھیان سے۔ مجھے پوری طرح معلوم ہے کہ آپ میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں اور پوری توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، لیکن میری بات ایک بار اور سنو کہ دھیان سے سنو، دھیان سے۔ کیا؟ اللہ کی نصرت آتی ہے صبر سے اور تقوی سے اور ایمان سے، اور یہی بتانا میرا مقصد ہے اس وقت، اور آج کا سبق یہی ہے۔ اللہ کی نصرت ایمان سے، تقوی سے اور صبر سے آتی ہے۔ ایمان کا مطلب تم الحمدللہ جانتے ہی ہیں، تقوی کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، اور تقوی کا آسان مفہوم یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ چاہے یوں کہہ لو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنا، چاہے یوں کہہ لو قرآن پاک کی خلاف ورزی سے بچنا، چاہے یوں کہہ لو دین و شریعت کی خلاف ورزی سے بچنا، سب کا مطلب ایک ہی ہے، سب کی بات ایک ہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی آسان لفظوں میں بتائی، آسان لفظوں میں، اور آپ نے پوری توجہ سے سنی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے۔ اور پھر میں کہتا ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو دنیا کا، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کی نصرت تقوی سے، ایمان سے اور تقوی سے اور صبر سے آتی ہے۔ اور بھی میں باتیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بات اور درمیان میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، آپ میری ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو میری بات میں شک ہے، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات دل و دماغ میں ایسی اتر جاوے اور ایسی بیٹھ جاوے کہ ہر وقت ہمیں یاد رہے، ہر وقت ہمیں یاد رہے۔ جی، حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ یہی فرماتے ہیں، اپنے ملفوظ میں یہی فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی نصرت ایمان، صبر اور تقوی سے آتی ہے۔ اللہ پر ایمان اور صبر اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے اور گناہوں سے بچنے سے آتی ہے۔ اور اس سبق کو خوب اچھی طرح یاد کر لیو، اس کو پلے باندھ لیو، خوب پلے باندھ لیو اس بات کو۔ یہ دیکھو، آیتیں ہیں، واقعات ہیں، لیکن بات وہ کر لی جاوے جس سے بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو جنگ بدر ہوا تھا نا، جنگ بدر جس کا ذکر آپ سن رہے ہیں، اس کے ایک سال کے بعد، اگلے سال ایک سال کے بعد جنگ احد ہوا، اور اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی زخمی ہوئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت ٹوٹا۔
معاملہ کیا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، وہاں پر دو پہاڑ تھے، یا تو یوں کہہ لو یا ایک ہی کہہ لو پہاڑ تھا، اور اس کے درمیان ایک راستہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہادر لوگ، تیر انداز لوگ اور بہادر لوگ، وہ درہ کہتے ہیں اس کو، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو درہ کہتے ہیں، وہاں پر متعین فرما دیے اور صاف صاف حکم فرمایا کہ ہماری ہار ہو یا جیت ہو، تمہیں یہاں سے نہیں ٹلنا ہے، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے شروع میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب فتح ہو گئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو یہ جو 10-15 آدمی یہاں پر تھے، اس درے میں تھے، انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، تو وہ یہ جگہ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ گھوم کر اس درے سے میدان میں آئے، اور اچانک جو حملہ کیا تو مسلمان اچانک حملے کی روک تھام نہیں کر سکے، اور پھر 70 مسلمان شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک ٹوٹا، آپ کی مبارک پیشانی میں زخم آیا، اور آپ ایک اونچے ٹیلے پر جمع تھے لیکن دھکا مکی میں گڈھے میں گر گئے۔ تو دیکھو یہ بات میں نے آپ کو بتائی، 2 باتیں بتاؤں گا میں، اور آپ غور کریو اس واقعے میں، یوں سوچنا بھی کہ میری بات صحیح ہے کہ نہیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا۔ ایک تو تدبیر کے خلاف، اس نے تدبیر کے خلاف کام ہوا، جو اصول اپنانا چاہیے تھا، جو شروع میں اصول اپنایا گیا ہے، اور جو اچھی تدبیر کی گئی ہے کہ ادھر سے پہاڑ نہ روک رکھا، ادھر سے پہاڑ نہ روک رکھا، ادھر سے کسی کا آنے کا کوئی خطرہ نہیں، اس درے میں کوئی آ سکتا ہے، اسی کو انہوں نے بڑے بڑے بہادر لوگوں سے روک دیا، اب اس تدبیر کے خلاف ہو گیا۔ اور دوسرے لفظوں میں اسی کو کہہ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، اس کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو دیکھو دوستو، اب میں اپنی بات کو پھر کہتا ہوں، اور میں اس کو بار بار کہتا رہوں گا کہ اللہ کی مدد آتی ہے ایمان، صبر اور تقوی سے۔ ایمان، صبر اور تقوی سے۔ ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، تقوی کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور صبر کا مطلب میرے بھائی، ہاں، صبر کا مفہوم ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، میں بات لمبی نہیں کرتا۔ صبر کا مفہوم یہ ہے حالات کیسے بھی ہوں لیکن ہمیں ڈٹے رہنا ہے، اپنی جگہ پر اڑے رہنا ہے، اپنی بات پر ثابت قدم رہنا ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے، صبر کے معنی یہ ہے حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ہے بات۔ دیکھو مکہ مکرمہ میں مسلمان تعداد میں کتنے کم تھے، پھر مدینہ منورہ میں بھی پہنچنے کے بعد کمزوری تھی، تعداد بھی کم تھی، لیکن ڈٹے رہے، سب ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ تو یہ مطلب ہے صبر کا۔ حالات سے گھبراؤ مت، حالات سے گھبرا کر الٹا سیدھے ہاتھ پاؤں نہ مارو، حالات سے گھبرا کر الٹے سیدھے غلط سلط فیصلے نہ لو، جان بچا کر بھاگنے کی فکر نہ کرو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اب آپ صبر کا بھی مطلب سمجھ گئے،
اور خوب سمجھ لو ایمان، صبر اور تقوی سے اللہ کی مدد آتی ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اب میں آپ کو دو باتیں اور بتاؤں گا، بہت ضروری باتیں. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ہاں، کون سے پارے میں بھائی؟ یہ 28ویں پارے میں ہے، سورہ طلاق میں ہے. یہ 28ویں پارے میں سورہ طلاق ہے، اس سورت کا نام جس میں یہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتا اور بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واسطے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے. دوبارہ سنو ترجمہ. جو شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واسطے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے. پہلی بات وہی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہاں صبر کی بات نہیں بیان کی، ساری باتیں سب باتیں ایک جگہ نہیں بیان کی جاتی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا ہے کہ جو بھی ہماری نافرمانی سے بچے گا، ثابت قدم رہے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے. تو تقوی سے اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالی نکالے گا. وہی بات جو میں نے آپ کو اس آیت کے حوالے سے بتائی. اس آیت کے حوالے سے میں ایک دوسری بات بتانا چاہ رہا ہوں، دوسری بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں. وہ دوسری بات کیا ہے؟ ہم نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے مشکل سے بچنے کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. ہم گناہ کر کے اور مشکل سے آسانی کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. بات بالکل الٹی ہو گئی، بات بالکل الٹی ہو گئی. اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے، نافرمانی سے بچنے سے راستہ نکلے گا. اللہ کو ناراض کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے تو راستے اور بند ہو جائیں گے. ثابت قدم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی مانتے رہو، اور اللہ سے دعا کرتے رہو. یہ بھی بات ہو گئی. اور بس میں اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. بات تو بہت لمبی چلے گی ہے، لیکن ان باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لو. اب آ جاؤ وہ بات بھی سمجھو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ دو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ دو تو ساری مشکل حل ہو جاوے گی، سب کچھ آفت ٹل جاوے گی. نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اس آیت شریفہ کا پس منظر، اس کا شان نزول اور اس کا قصہ بھی بتاتا ہوں، اور اس سے آپ اصلیت تک پہنچ جائیں گے، اصلیت تک پہنچ جائیں گے. یہ حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی ہے. وہ اپنی قوم میں، اپنی امت میں دعوت دیتے رہے، ایمان کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے. اور جیسا کہ آپ سنتے ہیں اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام کی بڑی مخالفت کی گئی شروع میں، چاہے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، لیکن شروع میں بڑی مخالفت کی گئی. یہ ہے تو نبی ایمان کی دعوت دیتے، اللہ کی ماننے کی دعوت دیتے، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے. یہ طریقہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام بھی کفر و شرک کی بنا پر، کفر و شرک کے سبب اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کی قوم نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ اے یونس، تو جو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، یوں تو بتا اگر ہم نہ مانیں تو کب آئے گا عذاب؟ عذاب کب آئے گا؟ یہ تو دیکھو اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا
کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. یہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. لیکن یہاں یونس علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی. وہ یہ ہو گئی کہ اللہ نے 3 دن کے اندر اندر عذاب بھیجنے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا. انہوں نے کہہ دیا. یہ ہوا ایک چوک. تو یہ ہوئی. دوسری چوک یہ ہوئی کہ 1 دن کا انتظار کیا, دوسرے دن کا انتظار کیا, جب تیسرا دن آیا اور اللہ کے عذاب کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو یونس علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اگر آج بھی عذاب نہ آیا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی اور پھر مجھے جھوٹا کہہ کر مجھے قتل کر دے گی, اور آج بھی اگر عذاب نہ آیا تو پھر میں ان کو عذاب سے کس منہ سے ڈراؤں گا. یہ میں نے آپ کے محاورے میں, آپ کی زبان میں کہہ دیا. اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے. راستے میں ایک دریا پڑتا تھا جس کو کشتی سے پار کرنا تھا. حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھ گئے. وہ کشتی بیچ دریا میں جا کر ڈاوا ڈول ہونے لگی. یوں کہو کہ کشتی اور کشتی میں سوار تمام لوگوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا. جو شخص کشتی چلاتا تھا اس کو ہماری زبان میں کہتے ملاح, اس کو کہتے ناخدا. تو جس کا ناخدا تھا یا ملاح تھا, اس کے جب اس سے کشتی بے قابو ہو گئی تو اس نے یوں کہا کہ دیکھو بھائی, میرا پرانا تجربہ ہے کہ کشتی میں جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کر بھاگ کر سوار ہوتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے. میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے آقا کی نافرمانی کر کے اور بھاگ کر آیا ہے وہ دریا میں کود جاوے. اسے تو مرنا ہی مرنا ہے, وہ دریا میں کود کر اپنی جان دے دے اور ان جو سینکڑوں آدمی اس کشتی میں بیٹھے ہیں ان کی جان بچا لے. یہ یونس علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ تو ہی اپنے مولا اور اپنے آقا کی نافرمانی کر کر بھاگ کر آیا ہے اور تیری وجہ سے کشتی ڈگمگا رہی ہے, بس تو ہی دریا میں کود جا. ان سینکڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار کیوں بنے تو, ان سینکڑوں لوگوں کی موت کا سبب کیوں بنے تو. ہاں, میری پیاری بھائی بہنیں بھی میری بات سن رہی ہوں گی توجہ سے, دھیان سے. مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ دین نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہی دین ہے. کچھ تھوڑے سے مسئلے ہیں الگ الگ, وہ اپنے وقت میں بیان کر دیے جاتے ہیں. یہ تو غرض یونس علیہ السلام دریا میں کود گئے. ادھر تو یہ ہوا, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی بھیجی اور یہ کہا کہ تو اس کو نگل لے, لیکن اس کو ہضم نہیں کرنا, اس کو کھانا نہیں ہے, یہ ہماری امانت ہے, اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے, اس کو ہضم نہیں کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوستو میں پھر کہتا ہوں, کچھ بعض مرتبہ بے جوڑ کی بات, نہ اس آگے سے جوڑ نہ پیچھے سے جوڑ, بے جوڑ کی بات درمیان میں آ جاتی ہے تو میں وہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ آپ کی امانت ہے, اللہ نے دل میں ڈالی ہے. ہاں, جب پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی تو ہمارے تو اختیار میں ہے نہیں کہ وہ ہضم ہو یا نہ ہو. جب پیٹ میں چلی گئی تو پیٹ تو اپنا کام کرے گا, اسے ہضم کرے گا. یوں ہی ہے نا بھائی؟ ہاں یوں ہی ہے, تو اپنا کام کرے گا. اب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی کا پیٹ تو اپنا کام کرے گا, لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ نہیں, اس کو ہضم نہیں کرنا ہے. یہ جو کہ تو امانت ہے ہماری, تمہارے پیٹ میں جو کہ تو رہے گی, ہضم نہیں, جو کہ تو پیٹ میں محفوظ رہے. ہاں, اللہ کا جب حکم ہو جاتا ہے, جو حکم ہوتا ہے اللہ کی ہر مخلوق مانتی ہے, ہر مخلوق مانتی ہے. آگ کو حکم ہو تو آگ مانتی ہے اور نہیں جلاتی, پانی کو حکم ہو تو پانی مانتا ہے اور نہیں ڈباتا.
مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو کھانا نہیں ہے، ہضم نہیں کرنا ہے، نہیں۔ اب وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے جا کر دریا کی تہ میں بیٹھ گئی، اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہوئی۔ یہ ہوا، پھر اس مچھلی نے سانس لیا، منہ کھولا، یونس علیہ السلام کو کچھ چاندنا سا نظر آیا، تو اس وقت انہوں نے اپنے دل کی گہرائی سے اور سچے دل سے کہا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار ہوں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ توبہ تھی، دل کی گہرائی سے توبہ تھی، سچے دل سے توبہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کی توبہ قبول کر لی اور ان کو غم سے، گھٹن سے نجات دی، بچایا۔ مچھلی کو حکم ہوتا ہے کہ چلو اور دریا کے کنارے باہر جا کر ان کو نکال دو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے باہر اگل گئی، اگلنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اگل گئی، نکال کے وہاں چھوڑ گئی۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب اگر آپ سمجھو تو وہ ہے سچے دل سے توبہ، سمجھے آپ؟ سچے دل سے توبہ۔ اب سمجھو آپ، اللہ کی نافرمانی اگر ہو گئی ہے تو سچے دل سے توبہ کرنے سے نجات ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ برتاؤ ہمارا، یہ معاملہ خاص یونس کے ساتھ نہیں تھا، جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا، جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا ہم اس کو غم سے نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ معاملہ جو ہے صرف زبان سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کا نہیں ہے، یہ معاملہ تو سچے دل سے توبہ کرنے کا ہے۔ پہلے اللہ کی نافرمانی سے بچا جاوے، اور اگر ہو ہی گئی تو سچے دل سے توبہ کی جاوے، جب نجات ملے گی، جب جان بچے گی۔ بس یہ ہو گئی۔ تو اب آپ کو پہلی بات بھی اچھی طرح مضبوط ہو گئی، اور یہ غلط فہمی جو ہے وہ بھی۔ جب حادثات آویں، مصیبت آویں، تو اس وقت اپنے اعمال پر نظر کرو، اپنے اعمال پر نظر کرو، اپنے طرز زندگی پر عمل کرو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ مشہور ہے۔ کیا وقت ہو گیا؟ جماعت کس وقت ہوگی؟ ہاں، ایک واقعہ مشہور ہے، ہم نے سنا ہے، ممکن ہے آپ نے بھی سنا ہو۔ جی، بہت، یہ تو پتہ نہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، بہرحال انہی دونوں بزرگوں کے زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں ایک مولانا رحمت اللہ صاحب تھے، دلی میں تبلیغ جماعت سے وہ وابستہ تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے بنگلور کا، کرناٹک کا ایک سفر کیا، کرناٹک گئے، وہاں پر اسٹیشن پہ ان کے استقبال کے واسطے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، پہنچے۔ جب وہ اسٹیشن سے باہر نکلے، بستی کی طرف چلنے لگے، تو لوگوں نے بستی میں داخل ہونے سے پہلے ان کو روکا اور یوں کہا کہ حضرت
یہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے، دعا فرما دیجئے آپ کہ بارش ہو جائے۔ دیکھو ہم جیسا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا، اور سچ مچ رونا نہ آتا تو جھوٹ موٹ رونے لگتا، جیسے کہ دعا کا اصول اور قاعدہ ہے۔ بہرحال دعا مانگتا، انہوں نے کہا کہ نہ بھائی میں نہیں کرنے کا دعا، میں نہیں کرنے کا دعا بھائی۔ جی کیوں، کیا بات ہو؟ کہ دیکھو پہلے اس پر عمل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کیوں روکتا ہے، وہ قحط کیوں بھیجتا ہے اور بارشیں کیوں روکتا ہے۔ پہلے اس کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کیوں بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں کیوں روکتا ہے۔ دیکھو حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں روک لیتا ہے، اور جس قوم میں کثرت سے زنا ہونے لگتا ہے، جس علاقے جس بستی میں کثرت سے زنا ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس علاقے میں بارش روک لیتا ہے۔ یہ تو دیکھو پہلے آپ لوگ، ہر آدمی جو صاحب زکوٰۃ ہے، جس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور جو اس طرح کی عورتیں ہیں، پیشہ ور کہہ لیجئے گا آپ ان کو، جو اس طرح کی عورتیں ہیں تو ان کو اس سے روکو اور ان کے نکاح کرو، پھر میں دعا کروں گا۔ آئی بات سمجھ شریف میں؟ دیکھو سچی بات تو یہی ہے، اصلی نہیں اصلی بات تو یہی ہے کہ جب اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے سچے دل سے، اور پھر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، آفتیں مصیبتیں دور سے نجات دیتا ہے، ان کو دور کر دیتا ہے۔ اب آپ خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صرف زبان سے پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مضمون اور جو مفہوم ہے اس کو دل سے یقین کر کے اس پر عمل کرنے کا معاملہ ہے، اور اس سے ملتی ہے نجات۔ بس اب میں ہی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنی بات پر پھر آتا ہوں میں کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے، الحمدللہ ہم صاحب ایمان تو ہیں، تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی فرما برداری، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بھی حالات ہوں کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اب آگے چلنے سے پہلے میں کہوں گا آپ اپنا طرز عمل یہی بنا، گناہوں سے توبہ، سچے دل سے توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اور جو تدبیر، جو اسباب ہم کر سکتے ہیں وہ اسباب اختیار کریں، وہ تدبیر کریں۔ اب دیکھو تقوی کتنی بڑی دولت ہے، یہی سمجھانے کے واسطے میں نے آپ کو یہ سارا قصہ اور کئی قصے، کئی باتیں آپ کو سمجھائی۔ بڑی دولت ہے۔ اور اگلی بات ایک ہی جملے میں بس، چونکہ مجھے دوسری بات کہنی ہے، متقی اور پرہیزگار بندہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جی، متقی اور پرہیزگار بندہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایک بات اور دل میں آئی، ہاں توجہ چاہوں گا میں آپ کی، سنا رکھی میں نے وہ آپ کو، آج پھر سناؤں گا۔ ہاں، زیادہ نفل پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، زیادہ تسبیحات پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ پہلا کام گناہوں سے بچنا ہے، پہلا کام نافرمانی سے بچنا ہے۔
پھر اس کے بعد ذکر ہے، پھر اس کے بعد نوافل ہے، پھر اس کے بعد نوافل ہے. جی ہاں، اگر میں اور آپ ہم گناہوں سے بچیں اور نفل عبادت کم سے کم کریں، انشاءاللہ جنتی ہے، انشاءاللہ جنتی. حدیث پاک میں آتا ہے اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچ، تو سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگا. تو بھائی زیادہ تلاوت کرنے، زیادہ نفل پڑھنے اور زیادہ ذکر کرنے کے بجائے اس پر دھیان دو کہ گناہ چھوٹ جائے، اور اس پر دھیان دو کہ گناہوں سے توبہ کر لیں. اللہ کی مدد اسی سے آتی ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس سے آتی ہے. تو بہرحال متقی اور پرہیزگار اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے. قرآن پاک میں بات بیان کی گئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوب دھیان سے سنو، اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں بھائی میں، خوب دھیان سے سنو. اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی رنج، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر. بس اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں میں، اس کی آگے تفصیل نہیں بیان کرتا. اتنی بات بتا رہا ہوں کہ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں. ہاں، وہ اللہ کے دوست ہیں. اب ساری بات کا حاصل یہ ہوا میرے دوستو، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آتی ہے ایمان سے، تقوی سے، صبر سے. اور اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے گناہوں سے بچنے والا، جس کو ہم متقی کہتے ہیں. کتنی بڑی دولت ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. آگے کیا ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت متقی لوگوں کے واسطے تیار کی ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت متقی لوگوں کے واسطے تیار کی ہے. اللہ اکبر، تقوی کا بڑا مقام ہے. پہلے ارادہ کرو انشاءاللہ العزیز سچی توبہ کریں گے اور گناہ چھوڑ دیں گے. گناہ میں ہمیں کوئی بھی نفع نظر آوے، کوئی بھی نفع نظر آوے، یوں کہو کہ ہم اللہ کی مان کر ناکام ہونے کو تیار ہیں. ہم کامیابی کے واسطے اللہ کی نافرمانی کو تیار نہیں، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہیں. اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے ہمیں کامیابی نہیں چاہیے. یہ پہلے یہ ارادہ کرو. بڑی اونچی چیز ہے. اللہ کے ولی متقی ہیں، جنت اللہ نے متقیوں کے واسطے تیار کی ہے. اللہ اپنی نصرت کا وعدہ فرماتا ہے، اپنی مدد کا وعدہ فرماتا ہے متقی لوگوں سے. ہاں، اب آگے چلتے ہیں میرے دوستو. اللہ رب العزت نے ہم پر رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. ان کا ثواب بہت ہے جو آپ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں کے بعد اب آ رہا ہے رمضان، آپ پھر سنیں گے. رمضان کے موقع پر میں مشورہ دیتا ہوں سننا. فضائل سننے سے اور اللہ کے وعدے سننے سے دل کے اندر مضبوطی آتی ہے، عمل کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، جذبہ بڑھتا ہے، مشقت برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تو سننا، ضرور سننا. ایک بات چلو ذرا اہمیت سی ہو جاوے گی، ضرورت سی آپ کو سامنے جاوے گی. ہاں، رمضان المبارک میں جہاں پھینڑیوں کا انتظام کرو گے نا آپ، اور کھجوروں لاؤ گے افطار کے واسطے، اور کیا انتظام کرو گے تمہیں معلوم ہے. اپنے گھر میں فضائل اعمال بھی لانا اس سامان کے ساتھ.
اس سامان کے ساتھ فضائل اعمال بھی لانا، اور سب بچوں کو کہنا کہ فضائل رمضان سنو، فضائل رمضان پڑھو۔ یہ رمضان کی تیاریوں میں ایک تیاری یہ بھی ہے۔ سوئیاں تو ہم نے توڑنی چھوڑ دی، اب تو وہ کھاتے ہی نہیں سوئیاں، اگر کھاویں بھی تو بازار سے بڑی بڑائی لاویں ہیں، اس کا تو کیا ذکر کیا جاوے۔ بہرحال جو بھی آپ تیاری کرتے ہیں، جو بھی آپ تیاری کرتی ہیں، اس تیاری کے ساتھ ساتھ ایک تیاری یہ بھی کہ فضائل رمضان سننا ہے، چاہے وہی کتاب جو فضائل اعمال میں ہے یا کوئی اور دوسری کتاب جس میں رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہو، روزے کا ثواب اور روزوں پر اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بیان کیے گئے ہوں، کہ اس سے شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ ابھرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں تو دوستو رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کے جو اور فائدے ہیں، جو اور ثواب ہیں، جو کچھ اللہ کے اور وعدے ہیں، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ تقوی پیدا ہوتا ہے روزے دار کے دل میں، اور روزے دار کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو کچھ تقوی جو آپ بہت گھنٹوں سے سن رہے ہیں، اس کے اپنے اندر پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کی طرح گزارو، یہ کہنا ہے رمضان کو رمضان کی طرح گزارو۔ ہاں، اور دیکھو ہمیں اور آپ کو پورا یقین ہے، اس پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ اللہ کی بات سچی، اللہ کا وعدہ سچا۔ اگر رمضان کی طرح گزارا جاوے گا، روزہ روزے کی طرح رکھا جاوے گا، تو ضرور ضرور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی، یعنی ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی، ہمارا ارادہ اتنا مضبوط ہوگا، ہمارا حوصلہ اتنا بلند ہوگا کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ یہ طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور ہر سال پیدا ہوتی ہے اگر ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کو لٹاویں نہ، اس کو خراب نہ کریں، تو ہر سال پیدا ہوتی ہے۔ تو دیکھو ایک دوسری طریقے سے اس کو سمجھو، تقوی اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ تقوی پیدا کرنے کے واسطے مومنین کے دلوں میں اللہ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے۔ تو رمضان کی اہمیت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے، اور تقوی کی اہمیت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک مہینے کے روزوں کا ہمیں مکلف بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہاں تو میرے بھائیو، رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں، اور روزہ روزے کی طرح رکھنا ہے، اور رمضان کی طرح گزارنا ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز مولانا صاحب مفتی عمران صاحب آپ کو اور بہت باتیں سناتے رہیں گے کہ روزہ کس طرح رکھا جاوے، رمضان کس طرح گزارا جاوے، تراویح کس طرح پڑھی جاوے۔ میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، رمضان کے روزے کے فضائل سننے کے لیے تو میں نے آپ کو کہہ دیا، کہا بھائی، کہہ دیا۔ اب اگلی بات سنو، مسائل بھی سننا۔ جب تک مسائل نہیں سمجھیں گے، مسائل نہیں یاد ہوں گے، ہم روزے کی طرح نہیں رکھ سکتے۔ اس میں بہت ساری گڑبڑیں خود ہی ہو جائیں گی، اسی میں خود بخود۔ اس میں جو مشہور سی باتیں ہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بھائی، افطاری کے وقت کا علم رکھو، جانو افطار کس وقت ہوتا ہے، سحری کس وقت ختم ہوتی ہے، سحری کا وقت کس وقت ختم ہوتا ہے، اس کو جانو۔ افطار میں تو اتنی گڑبڑی نہیں ہوتی، لیکن سحری میں بڑی گڑبڑی ہوتی ہے۔ کوئی بیڑی پیتا رہ جاوے، کوئی سگریٹ پیتا رہ جاوے، کوئی پان کھاتا رہ جاوے، کوئی چائے پیتا رہ جاوے، کوئی کم سے کم دوائی کھانے لگے، اور احتیاط نہیں برتتے، سحری کا وقت ختم ہونے کے باوجود یہ چیز کھا پی لیتے ہیں۔ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا
جس کو ہم یوں کہتے ہیں صبح صادق ہو گئی، اور صبح صادق ہونے کے 1 منٹ کے بعد آپ نے پانی پی لیا اور باقی 12 14 16 گھنٹے آپ بالکل بھوکے رہے، روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے افطار کے وقت سے سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے روزہ افطار کر دیا، پورے 16 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے جتنے کا بھی روزہ ہے آپ بھوکے پیاسے رہے، لیکن افطار سے 1 منٹ پہلے آپ نے کچھ کھا پی لیا افطار کے وقت سے غروب، تو روزہ نہیں ہوا۔ اس واسطے میرے دوستو، نیت کس طرح کرنی چاہیے، کس وقت کرنی چاہیے، اس کے مسائل ہیں، وہ یاد کرنا، سننا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ علماء کرام نے اتنا آسان کر کر کے لکھ دیا ہے، اتنا آسان کر کر کے لکھ دیا ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے امام صاحب مفتی ہیں، آپ کے امام صاحب عالم ہیں، فکر مند ہیں، وہ آپ کو سمجھا کر بتا دیں گے۔ اور مان لو تھوڑی دیر کے واسطے ان کے سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم حاضر ہیں اور دوسرے لوگ حاضر ہیں، آپ ان سے پوچھنا جی، تو بہرحال ان پر ہو۔ اسی طرح میرے دوستو، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ روزہ تو ہو جاوے لیکن روزے کی برکت بھی ختم نہ ہو۔ اور روزے کی برکت کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ روزے میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے، زیادہ بولنے سے، بے فضول باتیں کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے۔ غرض اس کے بارے میں بھی آپ کو فضائل رمضان میں بہت کچھ لکھا ہوا ملے گا۔ بہرحال یہ 2 موٹی سی بات بتانے سے حاصل یہی ہے، مقصد یہ ہے کہ روزہ روزے کی طرح رکھیے، رمضان کی طرح گزارے۔ اور میری مائیں بہنیں، تراویح ضرور پڑھیں، ایسا نہیں کہ فرض پڑھ کے چھوڑ دیں، نہیں، تراویح ضرور پڑھیں۔ تراویح کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ذمے دن میں روزہ لگایا اور میں نے تمہارے ذمے رات میں تراویح لگائی۔ تراویح پڑھیں، اور میرے دوستو تراویح بھی تراویح کی طرح پڑھیں، تراویح بھی تراویح کی طرح پڑھیں۔ میں ساری کمی کوتاہی جو ہمارے اندر ہیں اور جن کو آپ آسانی سے سمجھ لیں وہ بتاتا ہوں 2 جملوں میں۔ تراویح کے معنی ہے وہ نماز جو آرام سے پڑھی جاوے۔ کسی سے پوچھ لیو، تراویح یہ جمع ہے ترویحہ کی، ترویحہ، اور ترویحہ کہتے ہیں آرام سے کوئی کام کرنا۔ تو تراویح کہتے ہیں اس نماز کو جو آرام سے پڑھی جاوے۔ اور آج کل ہمارا دستور کیا ہے کہ جتنی جلدی ہو جاوے اتنی کم ہے، جتنی جلدی ہو جاوے اتنی کم ہے۔ جو حافظ صاحب صاف پڑھتے ہیں ان کی تعریف نہیں کی جاتی، جن کی کوئی غلطی نہیں آتی ان کی تعریف نہیں کی جاتی۔ تعریف کس کی جاتا ہے؟ اجی وہاں تو 1 گھنٹے میں سارا کام ہو جا، اجی وہاں تو 50 منٹ میں سارا کام کر دے، اجی 3 پارے پڑھے وہاں سے گھنٹہ نہیں لگنے دیتا۔ تعریف ہوتی ہے تو اس کی ہوتی ہے۔ میرے دوستو ایسا مت کرنا، 10 منٹ بچانے کے واسطے اپنا 1 گھنٹہ برباد مت کرنا۔ ٹھیک کہا میں نے؟ 10 منٹ بچانے کے واسطے اپنا 1 گھنٹہ خراب مت کرنا۔ ہاں، تو تراویح اطمینان سے پڑھو۔ یہاں حافظ بھی بیٹھے، مولوی بیٹھے، کبھی وہ آپ کو باندھ کے ہی کھڑا کر دے ہیں؟ اور آپ یوں کہتے ہوئے کہ مولانا صاحب فرما کے گئے تھے شرمندہ کچھ نہ کہیں، ہاں گھر پہ پڑ جاؤں جا کے۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، حافظوں کے واسطے بھی حکم موجود ہے کہ تراویح میں جتنی آپ آسانی کر سکتے ہیں، یا یوں کہہ لو جتنی جلدی کر سکتے ہیں، سنت کی ادائیگی کے ساتھ، نماز کو صحیح پڑھنے کے ساتھ، سنت کی ادائیگی کے ساتھ اتنی جلدی کریں، انہیں یہ حکم ہے۔
ویسے تو ہر فرض نماز میں یہی حکم ہے، ہر فرض نماز میں یہی حکم ہے، لیکن تراویح میں اور زیادہ۔ ہاں میں آپ کو بھی سب کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو جاوے، اور یہاں جو حافظ بیٹھے ہوئے ان کو بھی بتا دوں۔ ہاں اگر شوق رکھنے والے نمازی ہیں سب، آپ کو کہتے نہیں مولوی صاحب بالکل اطمینان سے پڑھاؤ ہم ہیں تیار، پھر تو سب اسی طرح۔ اور اگر زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہیں تو آپ شروع میں سبحانک اللہم چھوڑ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اسی طریقے سے التشہد جو پڑھتے ہیں نا، التحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد قاعدہ کہتے ہیں اس کو، اس میں التحیات تو پڑھنی واجب ہے، اطمینان سے اسے پڑھنی ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک تو اللہم صلی اور ایک اللہم بارک، میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں اللہم صلی پڑھ لو، اللہم بارک نہ پڑھو، چل جائے گا کام، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور جلدی بھی ہو جائے گی، یہاں تک تو گنجائش ہے۔ اس کے بعد ہم دو دعا پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر، ایک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دونوں میں سے ایک پڑھ لو چل جائے گا کام، نہ بھی پڑھو تب بھی چل جائے گا کام۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی جلدی ہو کہ التحیات بھی پوری نہ ہو۔ التحیات اطمینان سے پڑھو، اور اللہم صلی پڑھ لو، اللہم بارک نہ پڑھو، اور ان دونوں دعا میں سے ایک دعا پڑھ لو۔ یہ بات اب آپ سب کو بتاؤں میں آپ کو، آپ یہ سب پڑھنے کے واسطے اتنی جلدی نہ کریں کہ آپ پہ پڑھائی نہ جاوے۔ آپ اطمینان سے پہلے التحیات پڑھے، وقت ملے پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، وقت ملے تو اس کے بعد دعا پڑھے، اور اگر امام صاحب نے اس سے پہلے سلام پھیر دیا تو آپ بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ بہرحال یہ میں نے دو تین باتیں مثال کے طور پر آپ کو بتائی ہیں، اور یہ بتانے کے واسطے کہ اس کی تو اجازت ہے کہ نماز کچھ اور ہلکی کر لی جاوے، لیکن اس کی اجازت نہیں کہ بھاگم بھاگ پڑی جاوے، دوڑم بھاگم بھاگ پڑی جاوے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک بات اور بتا دوں، آج اور اس وقت بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب فرض نماز پڑھ رہے ہیں ہم، اور ہمیں کوئی جلدی ہے، کوئی بھی جلدی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، سیدھے کھڑے ہو کر اطمینان سے تکبیر کہو، تکبیر تحریمہ، سبحان اللہ چھوڑ دو، لیکن اطمینان سے سورہ فاتحہ پڑھو، اطمینان سے چھوٹی سورت پڑھو، چھوٹی سے چھوٹی سورت انا اعطینا پڑھو، دونوں رکعتوں میں، لیکن اطمینان سے پڑھو۔ پھر رکوع میں جاؤ، پورا اطمینان سے رکوع کرو، اور 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے دل کو مطمئن رکھو اور رکوع پورا کرو، سجدہ پورا کرو۔ سجدے میں 3 مرتبہ نہ کہو، 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اطمینان سے کہہ لو۔ بہرحال یہ نہیں کہ اس طرح بے ڈھنگے سے نماز پڑھیں کہ فرض چھوٹ جاوے یا واجب چھوٹ جاوے، یا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو۔ نماز آپ مختصر کر سکتے ہیں، مختصر سے مختصر کر سکتے ہیں، لیکن قیام، رکوع، سجدہ جو فرض ہے وہ صحیح سے ادا کیجیے گا، اور دھیان اور دل اللہ کی طرف متوجہ رکھیے گا۔ ہاں یہ ایمرجنسی کے مسئلے ہیں بھائی، یہ عام حالت کے نہیں، عام حالات کے مسئلے نہیں بتا رہا میں یہ۔ ہاں ہنگامی حالات میں، ایمرجنسی میں جو کچھ کرنا پڑ جاوے، یہ اس کے مسئلے ہیں۔ بس اب میں نے اپنی بات پوری کر دی، اب میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کا حاصل اور آپ کو بتا دیا کہ تقوی بڑی دولت ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ بڑی دولت ہے۔ اللہ کی نصرت و مدد کے واسطے یہ شرط ہے، اور متقی پرہیزگار بندے ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور متقی اور پرہیزگار بندوں کے واسطے اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل میں کوئی راستہ نکالتا ہے۔
اور جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر مشکل سے بچاتے ہیں، جیسے کہ متقی پرہیزگار لوگ کو اللہ تعالیٰ مشکل میں راستہ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اور اس کی ایک غرض یہ بیان کی تاکہ تم اللہ کے فرما بردار متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اب پوری بات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا وقت ہو گیا؟ 8:15 ہونے والے، 8:30 جماعت کا وقت ہے۔ ہاں تو انشاءاللہ 35-40 پہ ہو جائے گی جماعت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، اور تیرے خزانے کبھی ختم یا کم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ یقیناً تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ یقیناً تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، توبہ کرنے سے سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، کفر کی، شرک کی عادتوں سے، ان کی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ اور مومن بندوں کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، کافروں، مشرکوں، منافقوں کی عادتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو ہمیں تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو ہمیں تیری نافرمانی سے روک دے، جو ہمیں تیری نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما،
طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے اور کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت میں، اپنی عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی اطاعت اپنی عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی اور خصوصاً اس وقت آمین کہنے والوں کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو نوکریوں کی تلاش ہے ان کو ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جن کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، اور ہر قسم کے حوادثات سے بری نگاہوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتوں میں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، غیب سے سامان مہیا فرما، غیب سے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، قرض کمر توڑ دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے قرض سے ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صفات بہترین کمالات عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، چین سکون نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، موت کی سختیوں سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو عرش کا سایہ دے گا، اے اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے گرمی برداشت نہیں ہے، سوئی چبھنا برداشت نہیں، چیوٹی کا کانٹا برداشت نہیں ہے۔ اللہ کیا حال ہوگا جب سام مسلط کر دیے جائیں گے، کیا حال ہوگا جب بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، اللہ کیا حال ہوگا جہنم کی آگ میں۔ اے اللہ اپنے فضل سے بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے، اپنے فضل سے بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں بلند حوصلہ عطا فرما، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت، دینی حمیت ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو ان منصوبوں میں ناکام فرما، ان سازشوں میں ناکام فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ جہاں اچانک حوادثات سے، زلزلے سے اور دوسرے حوادثات سے اے اللہ تباہی مچی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہم اپنی ضرورت تجھی سے مانگتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی مجال، کسی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور کسی میں کوئی